باسا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند، صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اہمیت کو بیان کیا۔ ابھی مجھے فون آیا کہ ایک بچہ 5-6 دن ہوئے ہیں کہ ایک لڑکا یا ناروال کا وہ غیر قانونی طور پر یورپ میں جانے کے لیے ترکی کے بارڈر پر پہنچ گیا، ترکی میں پہنچ گیا آگے جانے کے لیے، تو موسم کی ناہمواریوں کی وجہ سے بیمار ہوا اور نمونیا کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ ایسی جگہ پر بیمار ہوا جا کے جہاں نہ کوئی عزیز ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی غمخواری کرنے والا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کا پتہ سرا ہے کہ کہاں سے دوائی ملنی ہے، کیا معاملات۔ قرآن عزیز کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آج انسان صرف پیسے بنانے والی مشین کے طور پر جانا جا رہا ہے۔ یہ جو مشینی دور ہے، سائنسی دور ہے، کہتے ہیں نا سائنس نے بڑی ترقی کر لی، سائنسدان چاند پر پہنچ گئے، سائنس جو ہے وہ اتنی اوپر چلی گئی ہے۔ اس پوری سائنس کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ بندہ کتنے پیسے کیسے کما سکتا ہے، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے کیا بندے میں نے تجھے پیسے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، تو پیسے کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ پیسہ تیرے پیچھے بھاگے۔ اگر تو اپنا کام کرے نا، اپنا کام تو کوئی نہیں نہ کرتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن کہہ رہا ہے کیا تم نے گمان کیا کہ تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ یعنی یہ جو سراپا ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، قرآن کہہ رہا چھوٹا سا ایک پانی کا قطرہ تھا، اس قطرے کے اندر اس طرح کے اعضاء کا پیدا کرنا، اس طرح کا خوبصورت انسان بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے عظیم قدرت ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ ایسا خالق ہے، ایسے شاہکار بناتا ہے پانی کے قطرے سے۔ اور بنایا کس لیے؟ نوجوان تھا، بچہ تھا، وہاں جا کے فوت ہوا، اور پھر ایک نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہاں جو لوگ جاتے ہیں نا، کوئی سلامتی سے واپس آ جائے، کہتے ہیں پنجر پڑے ہوئے ہیں، قبریں بھی نصیب نہیں۔ پیسوں کے لالچ میں غیر قانونی حرکات اور غیر قانونی کام کرتے، ہر قسم کی اخلاقیات، شریعت کی حدود، جائز اور ناجائز کا کوئی بالکل احساس ہی نہیں رہا۔ بھئی لالچ ہے، پیسے اکٹھے کیسے زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے بندو میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ تم بس میری عبادت کرو۔ تم کیا کرو؟ میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، جو کام میں نے تمہیں دیا ہے تم وہ کرو، اور جو کام تمہارا ہے وہ میں کروں۔ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی زمین پر رینگنے والا ہو، زمین پر چلنے والا ہو، زمین پر اڑنے والا ہو، زمین کے اندر رہنے والا ہو، پتھر کے اندر رہنے والا، کہتا ہر مخلوق کا رزق میرے ذمے ہے۔ ابراہیم بن ادم ہے،
بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بادشاہ تھے، شہزادے تھے، بادشاہ تھے، تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن شکار کھیلنے کے لیے گئے تو شکار کرتے کرتے وہ دور نکل گئے، بڑی شدت کی بھوک لگی، دسترخوان بچھایا گیا، بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اچانک ایک کوا آیا، وہ کسی سے نہیں ڈرا، جو جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوا آئے، اس نے آپ کے سامنے سے ایک روٹی اٹھائی اور اڑ گیا۔ اس کا آ کے روٹی کے ایک پیس کو پکڑنا، اس کا اڑنا، یہ بڑا عجیب تھا۔ آپ نے روٹی چھوڑی اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، سپاہی بھی پیچھے ہیں، کوا اڑتا جا رہا آگے آگے، یہ سبق گیا جو کوا اڑتے اڑتے آگے جا رہا ہے اور یہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہو گئے، پہاڑ آ گیا، گھوڑا چھوڑا، پہاڑ پر چڑھنے لگے، کوا اڑتے اڑتے جا رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک جگہ پر کوا جا کے نیچے بیٹھ گئے، وہاں پہنچے تو دیکھا ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، پیچھے ہاتھ بندھے پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ کوا اس کی سینے پر، چھاتی پر بیٹھ کر روٹی کے ٹکڑے کر کر کے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے۔ انہوں نے جا کے بندے کو کھولا اور پوچھا کیا ماجرا؟ اس نے کہا میں تاجر ہوں، ڈاکو آئے، انہوں نے مجھ سے لوٹا اور مجھے مارا نہیں تو مجھے باندھ کے یہاں پھینک کے خود ہی مر جائے گا، اور آج 8 دن ہو گئے، ایک ٹائم بھی میں بھوکا نہیں رہا، کوا پتہ نہیں کہاں سے روٹی لاتا ہے۔ آج کا انسان پیسہ بنانے کی مشین بن رہا ہے۔ یہ جو بچے ہیں ہمارے اولاد، ان کو ایسی ایسی تعلیم دی جا رہی ہے، ایسے ایسے کورس اور ایسے ایسے ڈپلومے کروائے جا رہے ہیں، سکول والے بھی، اکیڈمی والے بھی، گھر والے بھی، عزیز رشتہ دار بھی، ہر کوئی اس کے ذہن میں یہی بات ڈالا، پتر کمانا کیسے، پیسہ کیسے بنانا ہے۔ سوشل میڈیا پر پیسہ کمانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ کا محبوب بننے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب جن کے ہم امتی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ قرآن کہتا ہے لو ان وقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تورات جن پر نازل ہوئی تھی وہ تورات پر عمل کرتے، انجیل جن پر نازل ہوئی تھی وہ انجیل پر عمل کرتے، وما انزل علیہم، اور جو ان پر نازل کیا گیا اگر وہ اس پر عمل کرتے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے۔ اس کا مطلب ہے تورات انجیل پر عمل کرنے سے اوپر سے بھی کھایا جا سکتا ہے، نیچے سے بھی اللہ دے گا، تو قرآن پر عمل کرنے سے کتنا ملے گا۔ میرے استاد گرامی کا انتقال ہوا، کل میں نے ان کی تصویر کو 2 سال پرانی نکلی تو میں عجیب لگا مجھے، مفتی احمد حسین صاحب، تو باتیں تو لوگ کرتے ہی ہیں، باتوں کی کیا بات، لوگوں کی کیا بات ہے۔ جو بندہ قرآن کا دامن تھام لیتا ہے، دین کا جتنا حصہ، زیادہ سے زیادہ، کم سے کم، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لوگوں نے اس آیت کو دنیا کمانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ انسان بس کوشش زیادہ کر لے، ڈیوٹی زیادہ کر لے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے تم عبادت میں جتنی کوشش کر لو گے، رزق میں، عزت میں اور سہولت میں، اللہ اتنا ہی تمہیں مقام عطا فرمائے گا۔ پھر یہ ایک اور بات، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایسی ہستی اور شخصیت تھے، خواجہ بختیار کاکی کے مرید تھے، انہوں نے ایسا ان کو سبق پڑھایا اور ایسی تربیت ان کی فرمائی کہ انہوں نے جودن کے اندر جا کے ڈیرا لگایا، وہاں ہندوؤں کا شہر تھا، ہندوؤں کی آبادی تھی، وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ شروع کر دیا، کوئی تجارت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ایجنسی نہیں، اور وہاں ہندو کا نشان نہیں ہے، وہاں فرید الدین کا نشان ہے۔ اور انہوں نے کیا ہے؟ صرف عبادت کی ہے۔
آپ ان کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، کسی بھی اللہ والے کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، اس نے تجارت نہیں کی، کاروبار نہیں کیا، اس نے صرف کیا کیا ہے؟ اللہ 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 کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کاروباریوں کے نشان نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ والوں کے نشان قائم اور دائم۔ ہماری روٹی نہیں پوری ہو رہی، جتنے بندے ہیں نا، ہم 4 5 بندے ایک ایک گھر کے کوشش کر رہے ہیں روٹی پوری، تو وہ جنہوں نے اللہ اللہ کیا ہے وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو روٹی کھلا رہے ہیں۔ اب یہ جو بچے کا اکلوتا بیٹا تھا کہ ایک ہی تھا، وہ رزق کمانے گیا، وہاں مر گیا، اتنی سی زندگی تھی، ماں بھی پریشان، باپ بھی رو رہا ہے، بہنیں بھی رو رہی ہیں جی۔ یہ جو ماموں تھا جس کا فون آیا، جس کا بھانجا تھا، اس نے کہا صبح آپ 9 بجے جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئیں۔ یعنی لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، لوگوں کو بتایا کیا گیا، اور قرآن کیا چاہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہارا گمان ہے تم بیکار پیدا کیے گئے ہو، تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو، اور تم اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، تم اللہ کی طرف واپس لائے جاؤ گے۔ وہاں پتہ چلنا ہے، وہاں سمجھ آنی ہے۔ آج تو وہ آیت ہے نا سورہ یاسین کی، کہ جب ان کے پاس قرآن کی آیتیں آتی ہیں تو وہ مذاقیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی جب ان کے پاس کوئی ہدایت لے کر آیا، انہوں نے کہا یہ نہیں، یہ تو ایسی ہے، لگے ہوئے ان ملانوں مولویوں ان پیرانوں ان نبیوں، کیا پتہ۔ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا اصحاب کہف کا قصہ، کہ وہ بادشاہ مخالف تھا، جو ان کا عقیدہ نظریہ تھا، نوجوان تھے، لڑے نہیں، بستی علاقہ چھوڑ کے نکل گئے۔ رستے میں ایک ہاڑی تھا، ایک زمیندار تھا، اس نے کہا بھائی نوجوانوں کدھر جاتے ہو؟ انہوں نے پہلے تو کہا کہ بھئی اب آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہمیں چھوڑو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بتاؤ تو صحیح کدھر جاتے ہو، کون ہو تم؟ بتایا تو کہا جو عقیدہ تمہارا ہے میرا بھی وہی عقیدہ ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے۔ انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہمارے ساتھ کیسے رہو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں لے لیں، یہ تیرا کتا جو ہے نا، یہ اس کو نہیں اپنے ساتھ لینا۔